السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے قبل ہم نے تلک چند محروم کی ربائی پڑھی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم اس سال کی آخری ربائی پڑھیں گے جگت موہن لال روا کی۔ یہ اس ہمارے درسی کتاب کی آخری ربائی ہے۔ چلیے ہم ربائی کی طرف آتے ہیں اور جان پہچان دیکھتے ہیں۔ جگت موہن لال روا 14 جنوری 1889 کو موروا ضلع سیتا پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے دوران عربی اور فارسی مدرسے میں سیکھی اور لکھنؤ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ ربائی و شعرا میں انہیں اہم مقام حاصل ہے۔ جو ربائی کہنے والے جو شاعر ہیں ان میں رواں کو بھی ایک اہم مقام حاصل ہے۔ رواں کی زبان صاف ستھری اور سادہ ہے۔ ان کے ربائیوں میں اخلاقی درس پایا جاتا ہے۔ روح رواں ان کی ربائیوں کا مجموعہ ہے۔ 26 سپٹمبر 1934 کو ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے یہ جو دیکھی ہے یہ شاعر کی جان پہچان تھی۔ ان کی جان پہچان ہم نے حاصل کی کہ جگت موہن لال روا اصل میں کیا تھے۔ اب ہم جب ربائی کی طرف آتے ہیں تو یہ چیز ہم بہتر جانتے ہیں، ربائی صرف 4 مصروں پر منحصر ہوتی ہے، اور جو اس کا چوتھا مصرع ہوتا ہے یعنی جو اس کا آخری مصرع ہوتا ہے اس میں ان کو اپنا خیال مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ 4 مصروں میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رواں جو ہے وہ زیادہ تر اخلاقی ربائیاں لکھا کرتے تھے، اخلاق پر منحصر۔ اب ہم ربائی کی طرف آتے ہیں۔ کل صبح نے مسکرا کے تاروں سے کہا، کل صبح نے مسکرا کے تاروں سے کہا، ہو جائیں گے اب تمہارے انوار فنا۔ تاروں نے کہا ہم تو رہیں گے یوں ہی، تاروں نے کہا ہم تو رہیں گے یوں ہی، تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی آ۔ دیکھیے یہاں پر جو ربائی ہے اس میں صبح اور تاروں کے درمیان گفتگو کی گئی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان کی گفتگو ربائی کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ تو سب سے اول میں آپ کو ربائی کا جو اس ربائی کا جو موضوع ہے اس پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں، خلاصہ کلام اصل یہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو وہ مسکرا کر تاروں سے کہتی ہے کہ جب میں نمودار ہوں گی، جب میں آؤں گی تو تمہاری روشنی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ صبح اپنے اوپر اکڑ دکھاتے ہوئے اپنے فقر سے کہتی ہے اور تاروں کو حقیر سمجھتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میں صبح آؤں گی، اپنا نور لے کر آؤں گی تو تب تمہاری روشنی ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس پر تارے ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم آنا چاہتی ہو آؤ، مگر جو تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں ختم ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا۔ تم آؤ اور تم ہی ختم ہو جاؤ گی، میں کبھی ختم نہیں ہوں گا۔ کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں تاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ صرف سورج کے یا سورج کے نمودار ہونے کی وجہ سے دھیمی پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تارے جہاں کے وہیں رہتے ہیں، تارے ڈوبتے نہیں ہیں۔ جس طرح چاند اور سورج ڈوبتے ہیں اس طرح تارے نہیں ڈوبتے ہیں۔ تو اب ہم تشریح کرتے ہیں کہ صبح نے مسکرا کر تاروں سے یہ کہا کہ انوار ہے، یہ نور کی جمع ہے کہ اب جب تمہارے پورے انوار فنا ہو جائیں گے، جب میں نمودار ہوں گی، تب تارے نے صبح کا جواب دیا، برجستگی سے جواب دیتے ہوئے اس سے کہا کہ ہم تو یوں ہی رہیں گے، ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ میری جو روشنی ہوگی، میرا جو نور ہوگا وہ کم ہو جائے گا، مگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیے، مگر آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کو بھی فنا ہونا ہے، آپ کو بھی ختم ہونا ہے۔ دیکھیے شاعر اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شاعر کا یہ پیغام ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ خالق کائنات جو ہے اللہ رب العزت نے سبھی کو ایک مخصوص مقام دیا ہے اور سبھی کو کوئی نہ کوئی حیثیت دی ہے۔ اللہ نے
چھوٹا یا بڑا جس کو بھی بنایا ہے اس کے مرتبے اور اس کے رتبے کے لحاظ سے بنایا ہے۔ جو سورج ہوتا ہے، سورج کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اس کا ایک الگ کام ہوتا ہے، مگر تاروں کو بھی ہم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ چھوٹے ہیں مگر رات کے وقت تاروں کی ہی روشنی میں تارے ہی روشن کرتے ہیں آسمان کو، اور تاروں سے ہی ہمارا آسمان جگمگا اٹھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ربائی ختم ہوتی ہے، اور یہ ربائی کے ساتھ یہ سال کے جو 4 رباعیات تھے وہ بھی ختم ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔